ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. معزز ناظرین اکرام، پروگرام حدیث ولایت کے ساتھ آپ کا میزبان عمران کاظمی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم فقہی مسائل پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں مولانا صادق عباس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ، احکام دینیہ کی افادیت اور اہمیت ہماری کرنٹ سوسائٹی میں کس طرح سے ہے، اور قرآن و حدیث میں ہماری رہنمائی کے لیے کیا ارشادات اور ائمہ معصومین کے فرمودات موجود ہیں، اس کی ذرا رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ احکام شرعیہ اور احکام فقہیہ کو سیکھنے کے لیے قرآن کریم اور احادیث ہماری کس طرح سے رہنمائی فرماتی ہیں، میں اس کے سلسلے میں سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 122 کے مفہوم کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ دینی تعلیمات اور احکامات فقہیہ اور احکامات الہیہ کو سیکھنے کی کس طرح سے بیان کر رہا ہے اور کتنی اہمیت دے رہا ہے. پھر ہمیں دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جب خدا اور رسول جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں اپنی مشیت اور اپنی مرضی اور رضاؤں سے آگاہ کرنے کے لیے متوجہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم پروردگار کی اس آواز کی طرف اتنے ہی لبیک کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہم امور زندگی کے دیگر امور کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ ہے. تو سورہ مبارکہ توبہ کی آیات کا یہ مفہوم ہے کہ صاحبان ایمان کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ جہاد پہ نکل پڑیں. جہاد پر بھی روکا نہیں جا رہا، بلکہ کہا کہ سارے جہاد پر نہیں جائیں گے، بلکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میں سے ایک ایسی جماعت بھی جو ہے وہ جس کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ نکلے، اور پھر جو ہے وہ تعلیم دینیہ حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنی قوم میں واپس لوٹے اور آ کے ان کو ڈرائے تو شاید وہ جو ہے وہ ڈر جائیں. تو اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ احکامات شرعیہ کا جس طرح معاشرے کے مختلف طبقات ہیں احکامات دینیہ کو حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جس طرح دیگر شعبوں کے ساتھ انسانی معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہے، وہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ مختلف شعبہ زندگی میں جاتے ہیں، اسی طرح ان کو دینی تعلیم کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ افراد کو جانا چاہیے. اور وہ کچھ افراد جو ہیں وہ دوسرے لفظوں میں ان افراد کی ترجمانی کریں گے، نمائندگی کریں گے کہ جب وہ تعلیم سیکھ کے آئیں گے تو جو اس معاشرے کے افراد ہوں گے ان کی وہ رہنمائی کریں گے، اور بقول قرآن وہ ان کو ڈرائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ شاید وہ ڈر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ احکامات دینیہ کو سیکھنے کے لیے بڑے جسے کہتے ہیں کہ پروفیشنل انداز میں سیکھنے کے لیے سوسائٹی کو جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ جب کچھ پروفیشنلز اس میں ہوں گے تو باقی جو لوگ ہیں ان کی ضروریات کا جو ہے وہ ان کی ضروریات، ساروں کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں گی. جس طرح کہ میڈیکل کا شعبہ ہے، انجینئرنگ کا شعبہ ہے، یہ شعبہ زندگی کے اندر ساری سوسائٹی اس طرف نہیں چلی جاتی، لیکن وہ ساری سوسائٹی کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ہے کہ ہم نے سب کے لیے الگ الگ شریعت اور راستہ جو ہے وہ متعین کر دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو آپ کا راستہ ہے، جو آپ کی بلیفز ہیں، جن کے اوپر آپ یقین رکھ رہے ہیں، جو آپ کے اعتقادات ہیں، اس پر آپ نے جو ہے وہ پھر عمل کرنا ہے. لہٰذا اس کے لیے جب تک آپ صحیح طریقے سے اس اعتبار سے نہ سیکھیں کہ یہ احکام ہیں کس کے، جب خدائی احکام ہے، خدا کا دین ہے، تو خدا کا دین خدا کے بندوں سے جو ہے وہ ملے گا، اور جب ملے گا تو پھر ان سے حاصل کرنے کے بعد ایک طبقے کو یہ سیکھنا چاہیے تاکہ وہ دیگر افراد کو آ کے وہ بیان کریں، اور اس طرح معاشرہ جو ہے وہ اپنے تکامل کو پہنچے کہ وہ خدا کے احکامات کی پیروی کر سکیں. احادیث کے حوالے سے جو احادیث ہیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جو مسلمان ہفتہ میں ایک دن بھی احکامات دینیہ سیکھنے کے لیے صرف نہیں کرتا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں اس سے بیزار ہوں. یعنی آیت مبارکہ میں سوسائٹی سے کلام ہے، اور حدیث مبارکہ میں انفرادی طور پر ہر شخص کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ ونس ان اے ویک مسٹ گو فار ریلیجیس ایجوکیشن. جی بالکل. اوکے.
قبلہ اچھا، اس حوالے میں کچھ اور احادیث بھی ہیں کہ جو اسی کی اہمیت اور افادیت کو بیان کر رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ایک لمحہ جو ہے وہ تعلیمات دینیہ کی طرف صرف کرنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام کا ہی ایک اور ارشاد ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ عالم کی محفل اور درس میں ایک دفعہ شرکت کرنا 1000 مرتبہ تشییع مومن کی تشییع جنازہ، یعنی 1000 مومنوں کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنا، 1000 مریضوں کی عیادت کرنا اور 1000 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ امور دینیہ میں غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ بھی کا ایک اور فرمان ہے کہ آپ جو ہیں وہ خدا کے دین کو جانیں، سمجھیں اور زمانے جاہلیت کے اعراب کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی وہ احکامات دینیہ اور معارف الہیہ سے جو ہیں وہ بے خبر تھے تاکہ قیامت کے دن لطف خدا سے محروم نہ رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث ہیں، لیکن یہ جو 2-4 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احکامات دینیہ کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ سیکھنے کا ثواب کتنا ہے کہ جس کا انسان جو ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کو جو عبادت گزار ہے اس پر فوقیت دی گئی ہے، لہذا سیکھنا اور پھر یہ ایک انفرادی عمل ہے۔ ایسا عالم سے مراد جو احادیث میں یہاں پہ عالم کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے وہ بائی پروفیشن نہیں ہے، جاننے والا ہے۔ جو جاننے والا ہے، جو احکامات دین کو جانتا ہے، جو دین کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کی مثال سورج کی طرح ہے باقی ستاروں کو، جس طرح سورج کو باقی ستاروں پر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح جاننے والے کو بھی جو ہے وہ باقی مخلوقات پر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے کہ جو اس کام کو نہیں جانتے۔ لہذا کون سا ایسا فرد ہے مسلمان کہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ دوسروں پر اس کو فوقیت حاصل ہو، اور پھر اس کی شرعی ذمہ داری بھی اگر پوری ہوتی ہے تو یہ اس کے فرائض میں سے ہے، اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ فقہی اعتبار سے جب اس کا ہے کہ جن احکامات کا انسان کو علم نہیں ہے ان کا سیکھنا واجب ہے۔ اچھا قبلہ، اگر کوئی جان بوجھ کر علوم دینیہ حاصل نہیں کرتا اور وہ ایک وسوسہ اپنے دل میں یہ قائم کیے ہوئے ہے کہ اگر مجھے حکم کا پتہ لگ جائے گا تو پھر عمل کرنا بھی واجب ہو جائے گا، تو کجا کہ جانا ہی نہ جائے اور میں اس سے مبرہ رہوں، تو ایسے افراد کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور ان کی سرزش دین کیسے کرتا ہے؟ یہ جو آپ نے جس بندے کی حالت ازار کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، پہلی بات یہ کہ قرآن و حدیث کے ساتھ یہ یکسر متصادم ہے۔ قرآن و حدیث کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کریں، آپ کو یہ فوقیت حاصل ہے، 1000 تشییع جنازہ میں 1000 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ تعلیمات حاصل کریں، دینی تعلیمات حاصل کریں، فقہی احکامات کو سیکھیں، اور پھر اگر کوئی نہیں سیکھتا یا غلط انجام دیتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ سیکھے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں عمل سے بھاگنا کے لیے کہتا ہے کہ اگر میں صرف جان لیا میں نے تو پھر میرے پر عمل واجب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک انسان عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، تو پھر اس پر شریعت پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے، وہ عمل کرے گا، اور صرف اس خوف کے کہ جی میں نے جانا تو میرے اوپر واجب ہوگا، یہ بالکل جسے کہتے ہیں اس سوچ کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نقصان زیادہ ہے، اور اس کی اسلام مذمت کر رہا ہے، اس کا اسلامی یعنی یہ اسلامی سوچ ہی نہیں ہے۔ قبلہ کیونکہ گفتگو ہے احکام دینیہ کی، تو میں اور میرے ناظرین یقیناً جاننا چاہیں گے کہ اسلامی تعلیمات کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ بنیادی طور پر 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ انسان کا اس کے اس کائنات کے ساتھ، اس سرزمین یعنی یہ جو کائنات میں وہ موجود ہے، وہ اپنے کو اور اس کائنات کو دیکھتا ہے کہ میں یہاں پہ کیوں آیا، میں کیوں پیدا ہوا، میری خلقت کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ جو اس کی سوچ اور نظریات اور جو اس کی آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اسلام اس حصے کو اعتقادات کے ساتھ تعبیر کرتا ہے کہ جس میں اصول دین سے متعلقہ گفتگو ہے، کہ جس میں توحید، عدل، نبوت اور امامت کے جو مسائل ہیں
امامت اور قیامت کے مسائل پر جب انسان گفتگو کرتا ہے تو یہ اس کی سوچ ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، اب مجھے کس کی عبادت کرنی چاہیے، مجھے کس سے رہنمائی لینی چاہیے، جس نے مجھے پیدا کیا اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور پھر کیا میں نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اگر ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا تو میں نے کسی اور دنیا کے لیے جانا ہے۔ تو وہاں کی جو سوچ اور نظریہ ہے اس کو جو ہے وہ اعتقادات میں جو ہے وہ کہا جائے، بیان کیا جائے گا۔ عام طور پر ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی اصطلاح میں سے اصول دین کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ دین کی روٹس ہیں، جڑیں ہیں کہ جن کے بنیاد پر انسان کا دین جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ پرنسپل آف ریلیجن، جی پرنسپلز، جو آپ دین کے پرنسپلز جو ہیں وہ ان کو آپ کس چیز میں ڈسکس کریں گے، ان کو آپ جو ہے وہ اعتقادات میں ڈسکس کریں گے۔ اور ایک حصہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں احکام یا فروعات۔ احکامات اور فروعات دین جو ہے یہ اس کی برانچز ہیں، یعنی یہ خود بخود یہ پورشن مربوط ہے آپ کے اعتقادات کے ساتھ کہ ان اعتقادات کی روشنی میں آپ نے کن فرائض، آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کون سے کام آپ کو کرنے چاہیے اور کون سے کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے، ان کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے اسلامی تعلیمات میں احکامات کے ساتھ، کہ جس میں فروعات دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ و خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ، یہ ساری جن کو فروعات دین کہا جاتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ احکامات سے ہے، فروعات دین سے ہے، اور ان پر عمل کرنا دوسرے لفظوں میں آپ کے اعتقادات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اصول دین اور ان کا آپس میں ربط نہیں ہے، ربط ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے اس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے معمور فرمایا ہے، اور وہ میں نے نماز پڑھنی کیسے ہے مجھے بتائی کس نے ہے، وہ ہماری شریعت ہے، وہ ہماری فقہ ہے، اس کے جو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو احکامات الہیہ کی تفصیلات ہیں، جزئیات ہیں، ان کو جو ہے وہ احکامات میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے وہ انسان کی جو اپنی نفسیاتی کیفیات ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نفسیات ہوتی ہیں، یا ایک انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ اس میں کن صفات کو ہونا چاہیے، کن صفات کا ہونا ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ اس سے دین کا بھی بعض اوقات جو ہے وہ تعلق نہیں ہوتا، یہ فطرت انسانی کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا شجاعت ہے، بہادری کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، صداقت کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں کہ جن کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مثلا جیسے جھوٹ ہے، جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کو جھوٹا بھی نہیں پسند کرتا کہ اسے جھوٹا کہا جائے۔ اسی طرح ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو ہے وہ حسد ہے، تکبر ہے، بخل ہے، یہ جو اخلاقی مسائل ہیں، یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں، جو انسان کی روح کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کو جو ہے وہ اخلاق سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بس ہم بطور خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ احکامات دینی تعلیمات جو ہیں وہ 3 حصوں میں ہیں۔ ایک حصے کا نام اعتقادات ہے، ایک حصے کا نام جو ہے وہ احکام ہے، اور ایک حصے کا نام جو ہے وہ اخلاقیات ہے۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے سوسائٹی میں اور انفرادی طور پر، اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ 3 سیکٹرز ہیں، تیسرا سیکٹر جو ہے وہ ظاہری بات ہے پوری سوسائٹی میں اس کی ضرورت ہے، اور سوسائٹیز کا جو کلچر ہے، چاہے کہ وہ ویسٹ ہو، ایسٹ ہو، اور بلا تضاد مذہب، رنگ و بو اور نسل، وہ سب کے ہاں ایک جیسے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے اب 2 چیزیں بیان کی جن میں آپ کے اعتقادات ہیں اور عبادات ہیں، ان کی وضاحت کیسے انسانوں تک پہنچتی ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، وہ اس کو ذرا وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، اس میں بات جسے کہتے ہیں کہ سمجھنے کی حد تک اس اعتبار سے ہے کہ جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے وہ آپ کے عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے، یعنی آپ کا کیا عقیدہ ہے اس کو وہ بیان کر رہا ہے کہ آپ اس کائنات کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے یا بنانے والا نہیں ہے، اور اگر بنانے والا ہے تو وہ ایک ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس نے انسانوں کو کیوں خلق کیا۔ یعنی یہ جو گفتگو ہے یہ اعتقادات کے اندر آئے گی، جس میں آپ اصول جو ہے وہ خدا کی صفات پر بات کرتے ہیں، اس کی صفات ثبوتیہ پہ بات کرتے ہیں، صفات سلبیہ پہ بات کرتے ہیں، قائم جو ہے خدا کی عدالت پر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جو ہے عدالت
اور عدل اور امامت جو ہے یہ اصول مذہب ہیں، وگرنہ اسلامی جو اعتقادات ہیں ان کی یا جو ادیان ہیں، جو دین اسلام ہے اس کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، ایک توحید پر ہے، نبوت پر ہے اور قیامت پر ہے۔ جو عدالت ہے یہ اصول مذہب ہے، یہ ہمارا یعنی مذہب آل محمد کا، فقہ جعفریہ کا، شیعہ یعنی حیدر کرار جو ہیں ان کے یہ امتیازات ہیں کہ وہ اس خدا کو مانتے ہیں یا وہ خدا کے اندر عدل کو ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی جو صفت عدل ہے یہ اس میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح امامت کی تکمیل جو ہے، نبوت کی تکمیل کے لیے، نبوت کے جو پیغام ہے اس کی حفاظت کے لیے خدا نے یقیناً بندوبست کیا ہے کہ جس کو امامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے اعتقادات ہیں، یہ آپ کے نظریات ہیں، یہ لیکن اس کی روشنی میں جو احکامات ہیں وہ آپ نے جب ان پہ عمل کرنا ہے تو وہ یہ بتائیں گے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ مثلا آپ خمس دیتے ہیں، مثلا آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو یہ ساری جو ہیں وہ کس چیز کی ذیل میں گفتگو ہوتی ہے کہ آپ حج، آپ یعنی توحید کو مانتے ہیں، آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ خدا کے لیے جو ہے وہ حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہ آپ کا حج پہ جانا آپ کے عقیدے کو بھی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، خمس کا دینا آپ کے عقیدے کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور دیگر جو احکامات شرعیہ ہیں وہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اچھا، کس کام کو نہیں کرنا یہ بھی اس کا فائدہ، یعنی یہ جو قوانین کی جزیات ہیں ان کا جو ہے وہ احکامات میں جو ہے وہ ڈسکس کی جائے گی۔ لیکن کچھ ایسی صفات ہیں کہ جن کو جس کا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین کو تسلیم کرنا۔ فردر ایک شخص جو ہے وہ توحید کو نہیں مانتا، وہ نبوت کو نہیں مانتا، لیکن اس کی فطرت جو ہے وہ اندر سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، سچائی جو ہے اس پر جو ہے وہ مجھے عمل کرنا چاہیے۔ یہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر جو اقوام مغرب میں جو ہے وہ اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ ایک قسم کی پریکٹیکلی نافذ ہیں، یعنی یہ لوگ بزنس وائز جو ہے وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے رائٹس کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ البتہ یہ ایک خود قابل بحث ہے کہ یہ بات کتنی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس حد تک یہ بالکل ٹھیک ہے کہ عمومی طور پہ جو مسلم ممالک سے ہیں ان کے حالات کو دیکھا جائے تو ان اقوام کو دیکھا جائے کہ جو ترقی یافتہ اقوام کہلاتی ہیں، وہاں پر انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ سارے انسانیت کی ترقی کا راز ہیں، لہٰذا اس لیے وہاں پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان سب کی تائید کی ہے اور ان چیزوں کو خدا کے ساتھ نسبت دے کے کہا کہ آپ اچھے انسان بھی بن جائیں گے اور آپ کا خدا بھی جو ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ممکن ہے دیگر اقوام جو ہے وہ ان پر عمل کرتی ہوں، لیکن وہ دنیاوی مقاصد کے لیے ہی اس پر عمل کر رہی ہیں، ان کا خدا کے اوپر یا اصول عقائد جو ہے وہ ان کے اسلامی اعتبار سے نہ ہو۔ شاید وہ بعض اوقات اقوام مغرب جو ہے وہ ایک نیکی کر رہی ہیں لیکن قیامت کے تصور کے بغیر کر رہے ہیں، تو یہ خود فطرت انسانی جو ہے وہ اس بات کی ترجمانی کر رہی ہے، اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، چونکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا جو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ان صفات کو حاصل کرنا، ان پہ عمل کرنا ظاہر ہے کہ یہ انسانیت کا خاصہ ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ان کے اوپر دینی حکم بھی جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے، کسی سے حسد نہ کرنا، بخل کرنا، چغل خوری، غیبت، یہ سارے جو ہے وہ اخلاقی امراض کی شکل اختیار امراض بیان کیے گئے ہیں کہ جن سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی صفات ہیں جن کو اپنانا ضروری ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ایک انسان کامل بن سکے۔ ناظرین کرام، مکتب اہل بیت میں فقہی مسائل کو جاننے کے لیے اجتہاد اور تقلید کا ایک موضوع موجود ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے اپنے مہمان قبلہ مولانا صادق عباس صاحب سے۔ قبلہ، اجتہاد اور تقلید کے لغوی معنی کیا ہیں اور ان کی دین میں اصطلاحات کیا ہیں؟ دیکھیں، ہر لفظ کو پہچاننے کے لیے، اس کی دقیق اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ڈکشنری ہے اس میں اس کے معنی کو کیا لکھا گیا ہے۔ اجتہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ اب ہر کوشش کرنے والا جو ہے وہ مجتہد ہے، لیکن فقہی اصطلاح کے اندر جو ہے وہ ہر کوشش کرنے والے کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ اصطلاح فقہی کے اندر جو ہے وہ ایسا شخص کہ جو احکامات شرعیہ کو منابع شرعیہ کے ساتھ ان کی دلیل کے ساتھ اخذ کر سکے۔ یعنی نماز اگر فرض ہے، نماز اگر واجب ہے، تو اس کی قرآن و حدیث کے ہاں اس کے بیک پر جو ہے وہ کیا چیز موجود ہے، تو وہ شخص مجتہد کہلائے گا اور وہ شخص جو ہے وہ اجتہاد کرے گا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مکتب آل محمد، اس میں اجتہاد ہے
اور اجتہاد ظاہر ہے کہ ہر ایک نے اجتہاد، یا تو پہلی بات ایسا ممکن نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ مجتہد بن جائیں، جس طرح سارے لوگ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، سارے انجینئر نہیں بن سکتے، یہ مختلف شعبوں کے اندر نہیں جا سکتے. اسی طرح دین کے اندر بھی یہ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، ایک آخری مقام ہے کہ جو معصوم کے بعد انسان جو ہے وہ ایک طویل تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ایک لمبے پروسیجر پہ زندگی کو صرف کرنے کے بعد اس کے اندر یہ مہارت ہوتی ہے، یہ قوت آتی ہے، یہ استعداد آتی ہے کہ وہ احکامات شرعیہ کو ان کی دلیل کے ساتھ جو ہے وہ اخذ کر سکتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ مجتہد کہلائے گا. بس اجتہاد احکامات شرعیہ کو ان کے منابع سے اخذ کرنے کا نام جو ہے وہ اجتہاد ہے. اور تقلید بالکل اس کے برعکس ہے. تقلید کا لغوی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ پیروی کرنا، جو جس کی پیروی کر رہا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو فالو کر رہا ہے، وہ اس کی تقلید کر رہا ہے. لیکن فقہی اصطلاح کے اندر مجتہد جامع شرائط کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے. محترم، تقلید جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا، تو اس کا جو تذکرہ ہے، اس کا جو حکم ہے، اس کی وضاحت قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہے. یقیناً جب بات یہ ایک دینی مسئلہ ہے تو اس کے بیک پر قرآن و حدیث اگر نہ ہو تو پھر یہ دینی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تقلید کے بارے میں سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو اس سے پوچھ لیں کہ جس کو جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ ہے. اور پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت مجیدہ جو ہے وہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت تھی کہ جس میں کہا کہ ایک گروہ کو تو اس حد تک جو ہے وہ تعلیم کو سیکھنا چاہیے کہ وہ دوسروں کی تمام ضروریات کو جو ہے وہ پورا کر سکے اور ان کو خدا کے احکامات سے آگاہی اور آشنائی دلا سکے. لہذا قرآن مجید میں اور عقل انسانی، فطرت انسانی اور انسانی معاشرہ اس بات کی تقاضا کرتا ہے، عقل انسانی اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے آپ اس کو جو ہے وہ اس کے جاننے والے سے پوچھ لیں. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو فرد ہیں، ایک عالم ہے اور ایک جو ہے وہ جاہل ہے. اب اس کی 4 صورتوں سے زیادہ صورتیں نہیں بنتی. یا عالم سے پوچھ لے، اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ ابس سی بات ہے کہ جس چیز کا آپ کو خود پتہ ہے آپ دوسرے سے پوچھیں، یہ بھی ایک لا حاصل سا جو ہے وہ لا حاصل سی ایکٹیویٹی ہے کہ جس سے کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکل رہا. آپ کو پتہ ہے، آپ دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. اور دوسرے میں یہ ہے کہ عالم جو ہے وہ جاہل سے پوچھے. یہ بہت بری بات ہے کہ ایک چیز کو پتہ ہے، آپ کو ایک کام کا پتہ ہے اور آپ اس سے پوچھیں کہ جس کو بالکل نہیں پتہ، تو عقل اس کی بھی جو ہے وہ نفی کرتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جاہل جو ہے وہ جاہل سے پوچھے. یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح عالم سے پوچھے، جس کو خود نہیں پتہ وہ کہے کہ جی اس سے پوچھے کہ جس کو بالکل نہیں پتہ کہ کیا پوچھا جا رہا ہے، تو اس سے بھی نہیں ہے. ایک ہی صورت جو بچتی ہے کہ جس کو عقل جس کی تائید کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو جاہل ہے وہ عالم سے پوچھے. اور یہی فطرت انسانی ہے، یہی تقلید کی جو عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے. اور زندگی کے باقی شعبوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. دین کے مسئلے پر بھی جہاں پہ آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے، ہاں، یا اگر انسان جو ہے وہ اتنی تگ و دو اور جد و جہد اور محنت کرے، باقاعدہ حوزہ علمیہ میں جا کے تعلیم حاصل کرے اور اپنے آپ کو درجہ اجتہاد تک پہنچائے تو مجتہد بن جائے، تو پھر اسے کسی کی تقلید نہیں کرنا ہوگی. یا وہ اتنا پڑھ لکھ جائے کہ مجتہد اور ابھی فتویٰ تو صادر نہیں کر سکتا، لیکن اپنے اعمال کو اس طرح سے بجا لائے کہ اعمال کے بجا لانے میں کسی بھی مجتہد کی فتویٰ کی مخالفت نہ ہو، کہ جس کو محتاط کہتے ہیں، کہ ایک شخص اتنی احتیاط کے ساتھ کام کرے کہ یہ واقعاً اجتہاد کی طرح ہی ایک بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن ایک کام بہت آسان ہے کہ جس چیز کا آپ کو نہیں پتہ، جس شعبے سے آپ تعلق نہیں رکھتے، اس کے ماہر اور متخصص سے جو ہے وہ آپ پوچھ لیں، جس کا نام جو ہے وہ تقلید ہے. قبلہ، تقلید پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک جدید جہت ہے اور اس پر ابھی سے یا کچھ عرصہ قبل سے ہی گفتگو شروع ہوئی ہے، ماضی میں اس پر یا اس کا حکم اس طرح سے نہیں تھا. تو کیا آئمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تقلید کا کانسیپٹ موجود تھا، اور کیا غیر معصومین کی تقلید کا کوئی حکم ہمیں ان کے ادوار مقدسہ سے بھی ملتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال خود اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے یا یہ اس ذہنیت کی ترجمانی کر رہا ہے کہ جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دینی احکامات اگر ان کی جو
روٹ جو ہیں وہ پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین تک اگر نہیں ملتی ہوں تو وہ دینی حیثیت ان کی جو ہے وہ نہیں بن پاتی. اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اسلام ان کی جو ہے وہ جو روٹ کازز ہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی کیا سارے افراد جو ہے وہ عالم ہو جاتے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ پوری کی پوری سوسائٹی جتنے بھی اصحاب ہیں وہ سارے ایک ہی علم کے درجے پر ہوتے تھے، یا سارے عوام الناس جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے. ان کے زمانے میں بھی یہ کام ہوتا تھا. ہاں وہ چونکہ خود ایک منبع اور ماخذ تھے، جن لوگوں کی رسائی ان تک ہوتی تھی وہ ان سے پوچھ لیتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ بیان کر دیتے تھے خدا کا حکم، تو لوگوں کو اس پہ بات پہ یقین ہو جاتا تھا. لیکن ایسا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اصحاب کرام کو مختلف شہروں میں تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے. اب یہ جو افراد تبلیغ کے لیے اصحاب جو ہیں وہ تاریخ میں ان کے نام مذکور ہیں، یہ جب تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ پڑھے لکھے افراد ہوا کرتے تھے، اور یہ جا کے لوگ ان سے سوالات پوچھتے تھے، ان کے مسائل کو حل کرتے تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرتے تھے. اچھا وہاں پہ ذرا اجتہاد سادہ تھا، اجتہاد کے اندر اتنی پیچیدگیاں نہیں ہوتی تھیں، ابلاغ کرتے تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اس زمانے سے دور آ گئے ہیں، لہذا ہمارے لیے تھوڑا سا اجتہاد ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہو گئے اور ایک پیچیدہ مسئلہ اختیار کر گیا. جبکہ ایسا ہی ہے پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی افراد موجود ہوتے تھے کہ جو دوسرے شہروں میں جا کے لوگوں کو دینی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، اور دوسرے لفظوں میں جب لوگ ان سے اپنے مسائل کو پوچھتے تھے تو دوسرے لفظوں میں وہ خدا رسول کے دین کی مرضی پوچھ رہے تھے، ان کی ذمہ داری کیا ہے وہ اس کو بیان کر رہے تھے، کہ دوسرے لفظوں میں وہ اجتہاد کا کام کر رہے تھے، وہ مجتہد کی طرح ابلاغ کا کام کر رہے تھے. مجتہد بھی یہی کام کرتا ہے. اجتہاد ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے وہ حکم شرعی کو اخذ کرتا ہے، لیکن جب لوگوں تک وہ بات جاتی ہے تو وہ ابلاغ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. لہٰذا اس زمانے میں بھی یہ موجود تھا. حتیٰ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے جو زندگی ہے اس کے دوران آپ کے بہت سے اصحاب تھے کہ جن کو آپ جو ہے وہ جو دوسرے، چونکہ سارے کے سارے لوگ تو مدینہ میں یا ان کے ارد گرد نہیں رہتے تھے، عالم اسلام جو ہے وہ مختلف شہروں میں پھیلا ہوا تھا، لوگ جو ہے وہ براہ اور اس طرح کے کمیونیکیشن وسائل بھی اس زمانے میں نہیں تھے کہ جو آج کل موجود ہیں. اور یہ سارا چیزیں اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ ائمہ نے ایسے افراد کو متعین کیا ہوا تھا، یا کچھ لوگ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اتنے بہرہ مند ہوتے تھے کہ وہ ان کی آراء اور نظریات کو جو ہے وہ بیان کرتے تھے. حتیٰ بعض اوقات لوگ آ کے کہتے تھے کہ یا ابن رسول اللہ، ہمیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ ہر کام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہم آپ کا وہ شاگرد کہ جو ہمارے شہر میں موجود ہے جس کو آپ کی تائید حاصل ہے، کیا ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں؟ تو معصوم فرماتے تھے یقیناً نہ پوچھ سکتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں وہ بھی ان سے ان کی تقلید کر رہے ہوتے تھے، ان کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق جو ہے وہ عمل انجام دیتے تھے، اور امام اس عمل پر جو ہے وہ تائید لگا دیتے تھے. حتیٰ ایک مشہور و معروف واقعہ کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں علی ابن یقطین جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ مولا مجھے بہت سے مسائل ہیں جن کو تقیہ کی وجہ سے میں آپ سے نہیں پوچھ سکتا، تو کیا میں اس دوران کیا کروں؟ تو پھر آپ نے ایک اپنے صحابی کا نام لیا کہ آپ جو ہے وہ ان سے جا کے ان مسائل کو پوچھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید کی اجازت ہے. دیکھیں تقلید کوئی نوخیز مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی آج کے وقت کی اصطلاح نہیں ہے. ہاں آج کے وقت میں لوگوں کے سامنے اس طرح سے نکھر کے آیا ہے کہ شاید ماضی میں اس طریقے سے بیان نہ ہوا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیان نہیں تھا، ابلاغ نہیں ہوا. ماضی کے اندر ساری چیزیں ماضی کے اندر ہی موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں. مجتہد ابھی بھی آپ مذہبی گھرانوں میں جائیں تو پرانے زمانے کی کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی جو عام لوگوں تک اس کی دسترس ہے وہ کم ہوتی تھی. شاید یہ مسئلہ دیکھیں ایران کے اندر اور عراق کے اندر روز اول سے موجود ہے، اور کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جدید مسئلہ ہے. لیکن یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر چونکہ دین اس طرح سے پہنچا نہیں ہے، یہاں پر اس طرح سے کتاب خانے نہیں تھے، پھر فقہ آل محمد جو ہے وہ اس کی اس طرح سے یہاں پہ اس کی جو مقام یعنی جو مقام اس کو نجف اور قم اور عراق میں حاصل تھا، وہ نہ حاصل ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ نیا مسئلہ ہے. مسئلہ پرانا ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہے، اور یہ دینی مسئلہ ہے. یہ ہماری دینی ضرورت کو پورا کرتا ہے کہ مجھے دین کے بارے میں نہیں پتا تو میں اس سے پوچھ لوں کہ جس کو پتا ہے. اٹس ویری سمپل. لائک ہم اپنی سوسائٹی میں باقی امور میں تقلید کے قائل ہیں.
لائک ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اپنے امراض کے علاج کے لیے، ہم اپنے وہیکلس کی مینجمنٹ کے لیے، کار کے جو مکینکس ہیں یا ادروائز اینی ویئر وی گو اوور دیئر، بٹ پرٹیکولر دین میں جیسے بھی آپ نے بتایا کہ اس اصلاح کو لوگوں نے کیونکہ ابھی سے سننا شروع کیا ہے، ابلاغ نے اس کو اب تک پہنچایا ہے، یا شاید ایسا گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس ایریا میں، پاک و ہند میں اس پر کام تھوڑا کم ہوا ہو، جس کی وجہ سے اسٹل ریزرویشنز موجود ہیں. جی یقیناً. اوکے اچھا، اب جو سیکنڈ فیز ہے ہماری کنورسیشن کا وہ یہ ہے کہ کس کی تقلید کی جائے، مطلب یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں ہم نے کہا کہ مجتہد وہ شخص ہے کہ جس کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے کہ اس نے ایک باضابطہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اس مقام اور منزلت پر پہنچتا ہے کہ وہ احکامات شرعیہ کو قرآن و حدیث اور دیگر جو منابع فقہیہ ہیں وہاں سے اخذ کر کے ہمارے لیے مسئلے کو جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے. اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے، اگر وہ اس کے پاس ایک مریض آتا ہے تو وہ اس کی پوری ہسٹری لے کے اس کی سمٹمز جو ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد پھر وہ اپنی تعلیمات، اپنی جو اس نے تعلیم طب کی حاصل کی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ میچ کرتا ہے اور پھر اس سے نتیجہ نکالتا ہے کہ اس کے لیے یہ دوائی جو ہے وہ طب نے جو ہے وہ دریافت کی ہے، یہ دوائی اس وقت بازار میں موجود ہے کہ جو اس کے فلاں بیماری کے لیے جو ہے وہ اس کا حل موجود، اس کی تکلیف کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے ہے. اسی طرح دینی مسائل کے اندر چونکہ ان کا تعلق روحانی مسائل کے ساتھ ہے، یعنی زیادہ تر انسان کی جو ہے وہ یہ مادی امور میں سے چیزیں نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر ظاہر ہے کہ اس کے اپنے جو سوالات ہوتے ہیں وہ پھر ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھے گا، اور منابع فقہیہ جو ہے، منابع اجتہاد ہیں، ان سے وہ اخذ کرنے کے بعد سلوشن جو ہے وہ دے گا کہ آپ نے اس کام کو اس طرح سے انجام دینا ہے، تو یہ خدا کی مرضی اسی طرح سے ہے. تو اس شخص کو جو ہے وہ مجتہد کہتے ہیں، اور جو پوچھنے والا ہے سوال وہ ایک قسم کا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ وہ مقلد ہے، اور وہ سوال کا پیچھے چلنے والا ہے، اور ایک جو ہے وہ آگے اس کی رہنمائی کرنے والا ہے. جیسے ایک مریض ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، اور ایک اس کے پاس آدمی آ رہا ہے، یا ایک ٹیلر ہے جس کو کپڑوں کی سلوانے ہیں تو وہ ٹیلر کا احتیاج کرتا ہے تو وہ ٹیلر کی طرف جا رہا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی کے جو باقی امور ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، یہ چیز بڑی افسوس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نظر میں آتی ہے کہ یہاں پہ ہم اگر کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو 10 دفعہ اس کو دیکھتے ہیں. ضروریات زندگی میں مثلا پیاز ٹماٹر جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں تو اس کی کوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے، اور پھر آج کل تو سپر سٹورز کا جو ہے وہ اور برانڈز کا نام آ گیا ہے تو لوگ برانڈ پہ اتنا بلیو کرتے ہیں کہ پھر وہ چیزوں کو چیک نہیں کرتے، لیکن دین کے مسئلے میں اتنی تفاحص نہیں کرتے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، جبکہ دین کے اندر بھی اجتہاد، مجتہد ہونا ایک برانڈ ہے. جو شخصیات اور پرسنالٹیز ہوتی ہیں یہ خدا و خدا کے رسول کے نزدیک اس مقام پر پہنچی ہوتی ہیں کہ ان کا کہنا جو ہے وہ ایک برانڈ ہے، وہ انسان کی جو ہے وہ ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ افسوس یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں میں دنیاوی امور کے اندر غور و تفاحص کرتے ہیں لیکن دین کے اندر نہیں کرتے. یہ ہمارے سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اسی وجہ سے ہم انحطاط کا شکار ہیں، ہم پسماندگی کا شکار ہیں. تقلید آپ کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے ہے، آپ کی مشکلات کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے. اچھا، مجتہد کی شرائط کیا ہوں گی؟ لائک مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادر آکوپیشنز یا ادر فیلڈز کے اندر جو پرنسپلز ہیں، ٹاپ نوچرز ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ پیٹرنز ہیں، تو مجتہد کے لیے بھی کیا کچھ ڈیزائن ہے؟ پہلی چیز تو تعلیم. فائن، ٹھیک ہے، اس نے حوزہ علمیہ میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنی ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ اس کا ایک ظاہری پارٹ ہے کہ جو اس کی ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، لیکن اس کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ اس کے اندر معنویت کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کا بھی جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر جو ہے وہ فائز ہونا ضروری ہے. لہذا کچھ احادیث کو جو ہے وہ کچھ علامات کے جو ایک مجتہد میں پائی جانی چاہیے، ان کی شرائط جو مجتہد کی ہیں توضیح المسائل وغیرہ کی کتابوں میں یہ چیزیں درج ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ مجتہد ایک مرد ہوگا. ایک خاتون درجہ اجتہاد تک تو فائز ہو سکتی ہے لیکن مرجع تقلید نہیں بن سکتی. اس کے بعد جو ہے وہ بالغ ہونا چاہیے. بس جو بندہ بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، وہ بھی مجتہد نہیں بن سکتا. یعنی تعلیم اگر فردر اس کو حاصل کر لے لیکن وہ مرجع تقلید نہیں بن سکتا. چونکہ تاریخ میں ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جو بلوغت سے پہلے بھی جو وہ مقام اجتہاد پر تھے لیکن ان کی تقلید نہیں ہو سکتی. اسی طرح عاقل، ظاہر ہے کہ جو بالغ ہو عاقل بھی ہونا چاہیے. اگر دیوانہ شخص جو ہے وہ
مجتہد نہیں بن سکتا. حتیٰ اگر کوئی مجتہد ہے اور وہ ذہنی توازن جو ہے وہ اس کا کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ کھو بیٹھے, تو دیوانگی کی کیفیت میں بھی جو شخص ہے وہ بھی مجتہد نہیں بن سکتا. اسی طرح شیعہ اور پھر شیعہ اثنا عشری ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, حلال زادہ ہونا ضروری ہے, زندہ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عادل ہونا ضروری ہے. یہ مجتہد کی بنیادی شرائط ہیں. یہ تعلیم کے علاوہ ہیں. تعلیم تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اس کے اندر اتنی وہ کیپیسٹی اور مہارت ہو کہ وہ احکامات شریعہ کو اخذ کر سکے, پلس ان صفات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسے اپنے نفس پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے, ہوا و حوث جو ہے وہ اس پر غالب نہیں آنی چاہیے, اور پھر وہ شخص جو ہے وہ جب فتویٰ دے گا تو اس کے فتوے پر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے معصوم کے حکم کو بجا لانا ہے. ماشاء اللہ. قبلہ ابھی آپ نے علم کا تذکرہ کیا کہ مجتہد کی ایک ظاہری جو کیفیت ہے اس میں ایک علم بڑی معنی حیثیت رکھتا ہے, تو وہ کون سے علوم ہیں جن میں کسب فیض حاصل کرتا ہے ایک مجتہد اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے؟ دیکھیں جو یعنی اب یہ حوزوی علوم ہیں, اس میں ایک سب سے پہلی چیز ادبیات ہے, گرامر ہے. حتیٰ اگر کوئی عرب بھی ہے تو اس کو بھی گرامر جو ہے وہ پڑھنی ہے, چونکہ اب جو آپ نے گرامر پڑھنی ہے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو انگریزی جانتا ہے تو وہ انگریزی لٹریچر کو نہیں پڑھے گا, جو اردو بول سکتا ہے تو عربی اردو جو ہے وہ لٹریچر کو نہیں پڑھے گا. نہیں, وہ یعنی اس کی جو گرامر ہے, اس کی جو ادبیات ہیں, اس کو اس نے پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ قرآن و حدیث پر جو ہے وہ اس کو مکمل کنٹرول ہونا چاہیے. پھر اصول فقہ ہیں, ایک علم ہے اصول فقہ, اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل عبور اور مہارت ہونی چاہیے. پھر علم اصول فقہ کی اپنی مباحث ہیں, اس پر اس کا جو ہے وہ مکمل کنٹرول ہونا چاہیے. علم رجال ہے, اس پر اس کو مکمل کنٹرول ہونا چاہیے. جو شاید پچھلے زمانوں میں جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں افراد تھے, ان کے لیے شاید علم رجال کی زیادہ اس وقت وہاں پہ ضرورت نہ ہو, چونکہ سارے شخصیات ظاہراً جو ہے وہ موجود ہوا کرتی تھی. لیکن اتنے سارے علوم کہ جن کو اگر ریگولر طور پہ انسان سیکھتا ہے تو 20 سے 25 سال جو ہے وہ لگ جاتے ہیں, اور پھر سیکھنے کے بعد پھر ان میں مہارت اور دسترسی حاصل کرنا کہ پھر وہ ایک چیز اس کے سامنے جب سوال آئے گا تو وہ ایک وقت میں ساری چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں. وہ گرامر کے لحاظ سے بھی دیکھتا ہے, وہ اصول کے لحاظ سے بھی دیکھتا ہے, وہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے بھی دیکھتا ہے. اگر ممکن ہے قرآن و حدیث میں ایک مسئلہ موجود نہ ہو تو وہ اجماع کو جا کر جو ہے وہ دیکھے گا. یعنی اصول فقہ کے اندر جو اصول فقہ کا ایک بنیادی اور مقدماتی علم ہے, اس پر اس کا کنٹرول ہونا ضروری ہے. جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو اتنے علوم پلس ایکسپیرینس اور پھر اس کی جو معنویت جو ہے وہ اس پہ کار فرما ہوتی ہے, تب ہمارے لیے ایک مسئلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ جی یہ واجب ہے, یہ مستحب ہے, اس کو ایسے انجام دینا چاہیے, یہ انجام نہیں دینا چاہیے. مجتہد کبھی بھی اپنی ہوا و ہوس کے تحت اپنی نفس کی مرضی کے لیے جو ہے وہ فتویٰ بیان نہیں کرتا, بلکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ہوا و ہوس اپنی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ درجہ اجتہاد سے ہی معزول ہو جاتا ہے. لہٰذا مجتہدین جو اس وقت ہمارے موجود ہیں, یہ بھی امتیاز مکتب آل محمد کو ہی حاصل ہے کہ ان کے مراجع کرام جو اس مقام و درجے پر فائز ہوتے ہیں, ان میں پھر یہ بیماریاں آٹومیٹیکلی پہلے سے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. لہٰذا ان کے فتوے کی جو دینی حیثیت ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. ماشاءاللہ. قبلہ میں یقیناً ان اپنے ناظرین کے کنسرنز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو تقلید کو ہمارے اس پروگرام سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اور ان میں ایک کویشچن جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد کی پہچان کیسے کیجیے, ہاؤ اے پرسن بیکم ٹو نو ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے مجتہد. اچھا, اس کے لیے مجتہد کی پہچان ہے نا, اس کے لیے جو ہے وہ 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں. ایک تو آپ خود بڑے ایکسپرٹ ہوں کہ آپ جو ہے وہ تشخیص دے سکیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجتہد ہے, چونکہ سوسائٹی میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو خود جانتے ہیں اپنی علم کی بدولت کہ جی فلاں شخص اس کام میں ایکسپرٹ ہے, تو وہ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ خود یہ تشخیص دے سکتے ہیں کہ فلاں شخص مجتہد ہے تو بھی آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ مجتہد ہے. یا جو ہے وہ 2 عالم اور عادل یہ تشخیص کریں کہ فلاں شخص مجتہد ہے, بشرطے کہ دوسرے 2 اس کی تردید نہ کریں. یعنی 2 یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص یہ مجتہد ہے, لیکن دوسرے 2 یہ اس کی تردید نہ کریں کہ وہ مجتہد نہیں ہے. یعنی اس مجتہد کو اتنا جو ہے وہ اس مقام پر ہونا چاہیے کہ
اس کی علم کی, اس کے اجتہاد کی کوئی نفی جو ہے وہ نہ کر سکے. اور تیسرا یہ ہے کہ کسی ایسے شخص جو ہے وہ سے سننا کہ جس کی بات جو ہے وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہے, آپ نے آزمایا ہوا ہے کہ یہ شخص اس بات کی استعداد اور صلاحیت بھی رکھتا ہے اور یہ بیان کر رہا ہے کہ فلاں شخص مجتہد ہے, تو یقیناً جو ہے وہ آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ مجتہد کو پہچان سکتے ہیں. عام طور پر اس وقت ہمارے جو 2 حوزہ علمیہ ہیں کہ جہاں پہ مراجع کرام کی جو ہے وہ مراجع کرام جہاں پہ ہوتے ہیں یا جہاں سے مراجع کرام اکثراً جو ہے وہ بن سکتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک حوزہ علمیہ نجف ہے جہاں پہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ, البتہ یہ نام لینے سے مراد صرف افراد کی تشخیص ہے کہ جن کے بارے میں کسی کو نے اپنی تقلید, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں کی تقلید کریں, لیکن یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے اجتہاد کی کوئی تردید نہیں کر سکتا, جیسے آیت اللہ سیستانی ہیں, حافظ بشیر صاحب ہیں, آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں, قم میں آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب ہیں جنہوں نے تفسیر نمونہ کو لکھا, آیت اللہ مرحوم بہجت جو ہے وہ مجتہد رہے, آیت اللہ نوری حمدانی ہیں, آیت اللہ وحید خراسانی ہیں, اسی طرح دیگر مراجع کرام موجود ہیں کہ جن کی جو ہے وہ تقلید جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, اور جس کو جس پر بھی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اس کی وہ تقلید کر سکتا ہے. شکریہ. اچھا, مجتہد کا جو فتویٰ ہے اسے کیسے حاصل کیا جائے, مطلب کوئی ایک ایسا آسان راستہ بھی بتائیے تاکہ لوگ اس سے اچھا, یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کمیونیکیشن کے ذریعے. یا تو آپ اس کو جو ہے وہ مجتہد سے خود سن لیں تو آپ کو مجتہد کا فتویٰ پتہ چل جائے گا, یا کسی ایسے عادل شخص سے سنیں کہ جو گفتگو کو بیان کرنے میں اپنی رائے, اپنی فہم و فراست نہیں بلکہ بعین ہی اس فتویٰ کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے, قابل اطمینان ہے, قابل اعتبار ہے, تو وہ فتویٰ اس کے ذریعے آپ فتویٰ کو سن سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ مجتہد کی جو رسالہ عملیہ ہے جسے توضیح المسائل کہا جاتا ہے, اور آج کل تو بہت کام آسان ہو گیا, اپلیکیشنز موجود ہیں, ویب سائٹس موجود ہیں, البتہ ان کا اتھینٹک ہونا ضروری ہے. اتھینٹک ہونے کی سند اور دلیل اور اس کے بارے میں تفحص کرنا یہ مکلف کا کام ہے, یہ مقلد کا کام ہے کہ جس نے تقلید کرنی ہے. مجتہد اس بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں کرے گا, یعنی اس کمیونیکیشن کے راستے کو صحیح ہونا یہ شخص کی ذمہ داری ہے, مجتہد کی نہیں ہے. تو 3 طریقے بن گئے کہ خود سن لیا, 2 عادلوں سے سن لیا, یا اس کی توضیح المسائل میں دیکھ لیا. البتہ پھر یہ ہے کہ توضیح المسائل میں خالی دیکھ لیا نہیں, توضیح المسائل کے صحیح ہونے کی تائید بھی ہونی چاہیے. اور بالخصوص ویب سائٹس کے اندر تو ایسا مسئلہ موجود ہے, اپلیکیشنز کے اندر ایسا موجود ہے. آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ جن لوگوں نے اس اپلیکیشن کو بنایا ہے یا جو اس کے بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں, کیا وہ واقعاً ان کے دفاتر کی تائید شدہ ویب سائٹس ہیں یا نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. قبلہ, کیا مردہ مجتہد کی تقلید بھی کی جا سکتی ہے؟ اچھا, مردہ مجتہد کی تقلید اس صورت میں کی جا سکتی ہے کہ آپ پہلے ان کی تقلید کر رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ شخص جو ہے اس دنیا سے چلا گیا, وہ مجتہد اس دنیا سے چلا گیا. اب آپ اس کی زندگی میں ظاہر ہے کہ انسان نے کچھ اعمال پہ عمل کیا ہے, کچھ اعمال پہ عمل نہیں کیا ہوا ہوتا, تو یہ ایک مسئلہ تو بڑا مشہور ہے, بڑا عام ہے کہ جن مسائل پہ آپ نے عمل کیا ہے ان پر تو آپ اس پہ باقی رہ سکتے ہیں, لیکن جن پہ آپ نے عمل نہیں کیا اس کو آپ نے زندہ مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہے. لیکن مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کے لیے زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. مثلا میں جس مجتہد کی تقلید کر رہا تھا, اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں نے ایک زندہ مجتہد سے یہ سوال کرنا ہے, یا ایک زندہ مجتہد نے کہنا ہے کہ یہ جو مجتہد اس وقت فوت ہو گئے ہیں ان کے فتاوی پر, سارے فتاوی پر آپ عمل کر سکتے ہیں یا صرف ان فتاوی پہ عمل کر سکتے ہیں کہ جن پہ آپ نے عمل کیا ہے, اور زندہ جن پہ عمل نہیں کیا آپ نے زندہ مجتہد کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے. تو دوسرے لفظوں میں تقلید حقیقت میں وہ زندہ مجتہد کی ہے. مردہ مجتہد جو فوت ہو چکا ہے اس کے فتویٰ کو ویلیڈیٹ جو کر رہا ہے وہ زندہ ہی کر رہا ہے. اوکے, ایک جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ڈفرینٹ مراجع کرام کے درمیان اختلاف فتویٰ ہے. یہ اس سے کیا مراد ہے, کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ اختلاف کس حد تک سنگین ہے, اس کو کیسے آپ مطلب اچھا دیکھیں یہاں پہ بھی یہ بات بڑی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ واقعاً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے اور دین میں یہ اختلاف ہونا اور اجتہاد کو یعنی جو اجتہاد کی نفی کرتے ہیں وہ اسی بات کی وجہ سے نفی کرتے ہیں. یہ بالکل بات جسے کہتے ہیں لاجک
کے مطابق نہیں ہے۔ اختلاف فقہا جو ہے وہ بالکل پہلی بات اصول دین یا کلیات میں نہیں ہے، وہ نہایت ہی جزئی امور کے اندر ہے، اور اس کی بھی ریزن جو ہے وہ اس کے میتھڈ کی وجہ سے ہے۔ اوکے، آپ نے قرآن و حدیث دیکھے، اس وقت آپ نے معصوم کے کلام کو سنا، اب وہ حدیث ہے تو ایک حدیث کی مختلف اقسام ہیں، اس حدیث کو جن راویوں نے بیان کیا ہے میں نے ان کو دیکھنا ہے، اس سے جو مفہوم سمجھ، اس کے الفاظ سے جو بات سمجھی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر ضروری نہیں کہ ایک ہی لفظ، دیکھیں معصوم کے اپنے زمانے میں معصوم ایک لفظ استعمال کر کے گئے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو مولا کے معانی کیا ہے؟ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کے معانی کو جو ہے وہ تعبیر کر رہا ہے۔ تو اختلاف کس بات پر آیا کہ ان کی فہم اور فراست، ایک دفعہ فہم و فراست میں وہ خود ٹھیک ہے، اس کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے، ایک دفعہ اس کی فہم و فراست ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا۔ تو یہاں پر جو اختلاف فتاویٰ کی بات کرتے ہیں وہ میتھڈ کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو ویسا سمجھ میں آیا، چونکہ اس کے بیک اینڈ پہ بھی حدیث موجود ہے، قرآن و حدیث کی اس کو تائید حاصل ہے، لہٰذا آپ کو لیے جو ہے وہ اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، اور وہ اختلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہاں پہ چونکہ یہ اختلاف اس کے ذاتی نہیں ہے، علمی اختلاف ہے۔ اور اس کی مثال آپ دوسرے لفظوں میں اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ایک مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے ایک اس کے لیے نسخہ جو ہے وہ تجویز کرتا ہے، جبکہ وہی مریض جو ہے وہ اسی مرض کا ایک دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک دوسری جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ لکھ کے دے دیتا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، اختلاف نہیں ہوا، اس نے جو ڈائگنوز کیا وہ اپنے علوم کی بنیاد پر کیا، اور جو دوائی سجیسٹ کی اس نے، اور وہ مستند شخص تھا، اس نے مستند دوائی کو اس کے لیے تجویز کیا، لہذا یہ بھی عمل ٹھیک ہے۔ لیکن اور اگر وہ دوائی دوسرے نسخے کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹروں کے درمیان اختلاف ہے، یہ اختلاف علمی اختلاف ہے، تحقیقات ہے، ان کی تعلیمات کی صورت میں ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے اس کے اندر چیز کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے۔ لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اختلاف جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی جو اپنی فہم و فراست ہے، جو ان کی دین، جو ان کی بنیادیں ہیں علوم کی، اس کے نتیجے میں وہ اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اور یہ جو اختلاف فقہا کی صورت میں بیان ہوتا ہے یہ اتنا ہے نہیں جتنا ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے احکامات، عبادات، عقائد اور تقلید سے متعلق گفتگو کی۔ یقیناً یہ ناکافی گفتگو ہے اور انشاءاللہ ہم کسی اپنے آنے والے پروگرام میں اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ آج کا پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں اپنے مہمان مولانا صادق عباس صاحب سے کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اجازت طلب کرتا ہوں، اور آپ سامعین سے بھی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا